الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے یہ مقدس ایام شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس تلاوت کا مختصر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کا کچھ حصہ خلاصہ وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا کریں گے اور آپ بھائی سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا، جہاں تلاوت کرنا ایک عظیم اجر ہے، وہاں اس سے بڑا اجر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں۔ قرآن کریم میں اس سورت کا ایک نام سبع المثانی، بار بار 7 پڑھی جانے والی آیات، یہ بھی اس سورت کا نام ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورت الدعا بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا ایک سلسلہ جو بندے کی زبانی اپنے بندوں کو بتایا ہے، بندہ اپنے رب سے دعا کرے تو کیسے دعا کرے، یہ بھی سورت الصلاۃ کے صلاۃ کا معنی نماز میں پڑھی جانے والی سورت، لیکن سورت الدعا کا معنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والی سورت۔ اور اس کا ایک دوسرا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے رب سے کیسے سوال کریں، سوال کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اتنی عظمت والی ذات سے آپ جب مانگیں تو اس مانگنے کا اسلوب کیا ہو۔ ظاہر ہے جو شخص کسی عظیم انسان سے، عظیم ذات سے جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت و تعلیم المسئلہ، مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ مثلا اپنے رب سے آپ مانگ رہے ہیں تو مانگنے کا انداز یہ ہو کہ آپ سب سے پہلے اپنے اللہ کی تعریفیں کریں، جیسے کہ سورت کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب آپ رب کی سب سے پہلے تعریفیں کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ ایک دنیا دار انسان جب اس سے مانگا جاتا ہے، اس کی لوگ تعریفیں کریں تو وہ خوشامد کہلاتی ہے، چونکہ وہ ہم جیسا انسان ہے۔ لیکن اپنے خالق اور مالک کے سامنے جب ہم سوال کریں گے اور اس کی تعریفیں شروع کر دیں گے تو یہ تعریفیں اس کا حق ہے، یہ تعریف کرنا اس کا حق ہے، اور جس قدر تعریفیں زیادہ ہوں گی تو یہ آداب دعا میں سے ہے۔ اس لیے سورت کا نام سورت الدعا، سورت تعلیم المسئلہ، یہ سورت کا نام ہے۔ تو اسی طرح اس کو سورت صلاۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس کو پوری نماز قرار دیا، سورت الفاتحہ کو پوری نماز قرار دیا۔
یعنی ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہے جو شخص نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو بعض لوگوں نے سوال کیا کہ بعض دفعہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ سورت فاتحہ پڑھے؟ فرمایا جی ہاں، اقرأ بہا فی نفسک، اس کو دل میں پڑھو جب امام کے پیچھے ہو. یہ سوال ہوا ہے جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو اس وقت بھی اس کو دل میں پڑھیں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز فہی خداج خداج خداج، اس کی نماز، خداج کا معنی نہ تمام نہ مکمل، اس کی نماز مکمل نہیں ہے. سورت فاتحہ کا ایک نام سورت الصلاۃ بھی ہے. لہذا ہم اگر نماز میں ہوں تب بھی اکیلے ہوں یا جماعت میں ہوں، امام کے پیچھے ہوں، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس نماز کے اندر ہر رکعت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورت فاتحہ پڑھیں. اصل میں سورت فاتحہ کے اگر آپ معنی اور مطلب کو جان لیں تو پھر کبھی بھی آپ اس کو چھوڑنے والے نہ بنے، اتنا عظیم معنی رکھتی ہے. بہرحال یہ سورت فاتحہ کے نام تھے. اگلا مرحلہ یہ ہے اس سورت فاتحہ کی قرآن و حدیث میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے. تو یہ عظیم سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل نازل ہوئے اور ایک آسمان کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک اور فرشتہ نازل ہوا. جبرائیل نے یہ بات بیان کی، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے، اور اس میں سے جو فرشتہ نازل ہوا ہے یہ بھی پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، آج آیا. اور آپ کو یہ فرشتہ بشارت دیتا ہے، 2 نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، 2 نور آپ کو ملے ہیں. فرشتہ بھی پہلی دفعہ آیا ہے، دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہے، اور جو چیز آپ کو تحفہ مل رہی ہے یہ بھی کسی کو اس سے پہلے نہیں ملی. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا سورت الفاتحہ ہے اور سورت البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ 2 آیات. اور اسی طرح سورت فاتحہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں. سبحان اللہ، یہ 2 نور عطا کیے ہیں. اور پھر صرف 2 نور، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ 2 نور جو اس کو پڑھے گا اس کا دل منور ہو جائے گا، اس کی دنیا منور ہو جائے گی، اس کے نظام زندگی منور ہو جائیں گے. اور ایک بات ساتھ یہ بھی بتائی کہ جو کچھ ان صورتوں میں، اس فاتحہ میں اور آمن الرسول 2 آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ وہ چیز ان کو دے دے گا. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. تو اس حدیث سے سورت فاتحہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. صحابی کہتے ہیں ہم نے بچھو ایک شخص کو کاٹ کے گیا، ہم ایک سفر میں تھے، قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے کاٹا، وہ ہمارے پاس دم کے لیے آیا کہ کوئی دم کر دے. وہ تڑپ رہا تھا، ایک شخص نے جا کر اس سردار کو جس کو بچھو نے کاٹا تھا، بچھو کا زہر کتنا شدید اور خطرناک ہوتا ہے، اس صحابی نے اس کو دم کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے 7 دفعہ اس کو دم کیا تو وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے اس کو جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے ہی نہیں. یہ فاتحہ کس پر پڑھی گئی؟ غور کریں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ہزاروں روپے کی ہم جا کر رپورٹیں کراتے ہیں. کہاں تک سفر کرتے ہیں؟ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ سورت فاتحہ، اس کا ایک نام سورت الشفا ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو شفا دیتی ہے. لہذا ہمیں یہ جو تکلیفیں ہیں، بدنی تکلیفیں ہیں، جسم میں کسی حصے میں کوئی درد ہے، تو ہمیں اس کا علاج یہ کرنا چاہیے کہ ہم سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریں، بچوں کو دم کریں، اپنی ذات کو دم کریں، کہیں جسم میں تکلیف ہو رہی ہے وہاں پر دم کریں.
اور اس فاتحہ نے ایک کافر جسم پر اتنا بڑا اثر کیا کہ اس کے زہر کا جتنا سلسلہ تھا اس تکلیف دینے والا وہ ختم ہو گیا. تو یہ قرآن مومن پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ بڑا مضبوط رستہ دکھاتا ہے آپ کو. یہ قرآن شفا ہے، سورت فاتحہ شفا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے اسلام قبول کر کے اپنے علاقوں میں، رستے میں ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو پاگل تھا، دیوانہ تھا، مجنون تھا، اور اتنا پاگل تھا کہ لوگوں نے اس کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا. تو اس بستی والوں نے پوچھا کہ سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بن کے آئے ہیں، ان کے پاس سے آ رہے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا تو وہ سنا بڑی خیر لایا ہے؟ فرمایا ہاں خیر لایا. فرمایا پھر ہمارے اس مریض کو دم کر دو. تو صحابی کہتے ہیں میں نے اس مریض کو دم کیا جو مجنون تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو دم کیا، اور دم کس چیز کا کیا؟ سورت فاتحہ کا دم کیا، سورت فاتحہ کا دم کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کا مجنون پن ختم ہو گیا، لوگوں نے اس کی بیڑیاں اتار دیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو افاقہ دے دیا، تندرست ہو گیا، اس کا عقل واپس آ گیا. ہمارے ایک بہت بزرگ استاد ہیں، انہوں نے قرآن کی یہ تفسیر بھی لکھی ہے. انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار خاتون کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پہلو میں درد ہوتا تھا، یہ پوری ٹانگ میں درد شدید ہوتا تھا اور ٹانگ میں ایسا فالٹ ہو گیا کہ چلنے کے قابل نہ تھی. وہ ان کو مسلسل اس سورت فاتحہ کا دم کیا جاتا رہا یہاں تک کہ وہ بساخیوں کے سہارے چلنے کے قابل ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سورت فاتحہ کی یہ فضیلت جو آپ کو مختصر میں نے بیان کی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کم از کم اپنے معاملات اور پریشانیوں اور بیماریوں اور ازمائشوں میں اس کا ہم دم کریں. ہم جو اپنا ایمان گنواتے ہیں نا، وہ کاغذ کے ٹکڑے لے کر پھر وہ کہتا ہے زعفران لے آؤ، ہرن کی سری لے آؤ، اور پھر اتنا گوشت جنگل میں رکھ دو، پتہ نہیں کون کون سے چلے کاٹنے ہیں، ایمان بھی لے لیتا ہے. یہ مرشد، یہ بنا ہوا مصنوعی پیر ہمارے ایمانوں پہ بھی حملہ آور ہوتا ہے اور ہمارا مال بھی بٹور جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی صورت عطا کی ہے، مرد بھی دم کر لیں، عورتیں دم کر لیں، بچوں کو دم کر لیں. اس صورت کو اپنے معمول میں لائیں، دم کریں اس کا، انشاءاللہ تعالیٰ بدنی بیماریاں نہیں رہیں گی. یہ سورت فاتحہ کی فضیلت ہے. اسی طرح اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے علوم بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ سورت فاتحہ میں موجود ہے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں ہے یہ دعویٰ؟ ہے اس لیے کہ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا، الرحمن چھوٹی نعمتیں بڑی نعمتیں دینے والا، الرحیم چھوٹی نعمتیں دینے والا. تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، کائنات میں رب کوئی اور نہیں ہے. نمبر ایک یہ دعویٰ ہے کہ وہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، کائنات میں کوئی رب نہیں ہے. الرحمن وہ بڑی نعمتیں دیتا ہے، کوئی اور بڑی نعمتیں نہیں دیتا. الرحیم وہ چھوٹی نعمتیں بھی وہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، وہاں کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا. قرآن کہتا ہے یہ ہماری سوچیں ہیں کہ بزرگوں کا فلاں کا ڈیرا لگا ہوگا، خیمہ لگا ہوگا، ٹینٹ لگا ہوگا، جائیں گے، پرچی کٹوائیں گے، نام لکھوائیں گے، ہم تو فلاں کے چاہنے والے، فلانا ہمارا مرشد ہے، فلانا ہمارا بزرگ ہے. قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، وہاں کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا، ایک اللہ مالک ہوگا. لمن الملک اليوم، ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں کی ان پوروں پر اللہ رکھ کر ہلائے گا. کون ہے بادشاہت؟ کس کی بادشاہی ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. قیامت کا مالک ایک اللہ، ساری انسانیت ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر، ساری انسانیت پاؤں میں چپل تک نہیں ہے.
اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 4 دعوے کیے، اگر کوئی یہ خصلتیں رکھتا ہے تو اس کو جا معبود بنا، اگر یہ کوئی خصلتیں نہیں رکھتا تو وہ معبود بننے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا اللہ اکیلا معبود برحق ہے۔ یہ ہے فاتحہ کا معنی، یہ سبق سکھایا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمان سورت فاتحہ کا بھی صحیح معنی نہیں جانتا۔ اگلی آیتوں میں یہ بات سکھائی گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسئلہ اصل عبادت کا ہے، جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور اس صورت میں یہ سکھایا گیا ہے مدد بھی رب سے مانگے۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے مانگے۔ کہاں رہ گیا وسیلہ؟ کہاں رہ گئے بزرگ؟ کہاں رہ گئے مردے؟ کہاں رہ گئے آستانے؟ کہاں رہ گئے بڑے جبے تبے؟ ایاک نستعین، نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور اگلی آیتوں میں یہ بات سکھائی کہ رب کی عبادت کر لی، رب سے مدد مانگ لی، یہ سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ رب سے مانگتا رہے، شرک نہ کر، رب کا دروازہ نہ چھوڑ۔ اور اگلی آیتوں میں یہ بتایا کہ پچھلی قومیں یہود یہ گمراہ ہو گئے، عیسائی یہ بھٹک گئے، اپنے رب سے یہ بھی دعائیں کرنی ہے اللہ اسی رستے پر رکھ، صراط مستقیم پر رکھ جن پر یہودی چلے تھے اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ یہودیوں کے رستے سے بھی بچا، عیسائیت کے رستے سے بھی بچا۔ اللہ مجھے کن لوگوں کے رستے پر چلا؟ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں۔ اور انعام اللہ نے کن لوگوں پر کیے؟ سورت نساء کی آیت نمبر 69 کو کھولیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ اپنے رب سے ان 4 لوگوں کا رستہ مانگ۔ انبیاء کس رستے پر چلے؟ توحید کے رستے پر چلے۔ صلحاء کس رستے پر چلے؟ شہداء کس رستے پر چلے؟ صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کی زندگی کا ہر عمل ٹھیک ہو وہ صدیق ہوتا ہے، کسی عمل میں بھی ٹیڑھا پن نہ ہو وہ صدیق ہوتا ہے۔ اور اس کے آخر میں مستحب عمل ہے ولضالین کے بعد آمین۔ معنی یہ ہے اے اللہ میری ان ساری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس آمین کو نماز کے اندر بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، زور سے صحابہ کہتے تھے یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی، صحیح روایتیں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کے مطابق ہمیں اپنے عقیدے، اپنے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا